یہ تھے جناب حافظ ابو بکر صاحب، بڑے خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی تلاوت پیش فرما رہے تھے۔ تو ہمارے آج کے مہمان الحمدللہ سارے تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ اپنے اپنے وقت پر آتے رہیں گے۔ تو ساتھی تھوڑے بار بار آپ کو یہ کہنا نہ پڑے، تھوڑے سیدھے ہو کر بیٹھے، ابھی سے دیواروں کے ساتھ ایک نہ لگائیں۔ بہتر ہے کہ ساتھی زیادہ اندر، ابھی تو چلو باہر بھی بیٹھے ہیں تو خیر ہے، لیکن جب مہمان آ جائیں تو پہلے اندر ہال کے اندر بیٹھے، اگر جگہ نہ بچے تو پھر باہر بیٹھے۔ یہ مہمان کی بے گرامی ہے کہ مہمان اگر بیٹھا ہو تو سامعین باہر بیٹھے ہوں۔ آج کی محفل کا عنوان جو ہے وہ عظمت قرآن ہے، کیونکہ جن بچوں نے قرآن پاک پڑھا، مکتب تعلیم القرآن کے کلاس ان کے ایک نظم کے ساتھ، ان کا بھی تھوڑا وہ بچے آپ کے سامنے اپنا مکالمہ پیش کریں گے۔ آپ کو تھوڑی جھلکیاں بچوں پہ جو قاری صاحب نے محنت کروائی وہ بھی آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے۔ تو اس کے حوالے سے پروگرام ہے عظمت قرآن۔ قرآن لا ریب کتاب ہے، ہدایت والی کتاب ہے، اور قرآن پاک جو ہے یہ سیرت کی کتاب بھی ہے، کلام خدا بھی ہے، کتاب خدا بھی ہے، اور سیرت مصطفیٰ بھی ہے۔ کلام خدا، باقی جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ صرف اللہ کی کتابیں ہیں، وہ کتاب اللہ ہیں، لیکن قرآن پاک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ قرآن پاک کلام خدا بھی ہے، کتاب خدا بھی ہے۔ یہ کلام خدا بھی ہے اور کتاب خدا بھی ہے، اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ جتنی آسمانی کتابیں پہلے گزری وہ لکھی ہوئی آئی، لیکن قرآن پاک جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے خود پڑھا، اللہ نے تکلم کیا اور یہ قرآن اللہ کا کلام بن گیا۔ اس قرآن پاک کی تلاوت صرف آج کے دور کے اندر نہیں ہو رہی، بلکہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے خود اس قرآن پاک کی تلاوت کی اور یہ قرآن کلام خدا بن گیا۔ پھر اللہ رب العزت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس قرآن کو لے کر آتے رہے۔ 23 سال میں قرآن مکمل ہوا۔ ہر سال رمضان کے مہینے میں آ کر حضور کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی اتنی تلاوت کیا کرتے تھے کہ ایک ایک رکعت کے اندر 6.5 پارے قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق کو دیکھو کہ قرآن کے ساتھ کیسی نسبت تھی۔ ابو بکر صدیق نے جب کلمہ پڑھا، پوچھا کہ آقا میرا کیا کام ہے؟ حضور نے فرمایا صدیق جو میرا کام وہی تیرا کام ہے، میرا کام دعوت و تبلیغ ہے تو تیرا کام بھی دعوت و تبلیغ ہے، میرا کام قرآن کی تلاوت کرنا ہے تو تیرا کام بھی قرآن کی تلاوت کرنا۔ ابو بکر صدیق سیدھے اپنی دکان پر گئے، قرآن کی تلاوت شروع کی، 7 لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ جب شام کو واپس آئے، 6 آدمیوں کو ساتھ لے کر آئے کہ آقا ان کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دو، یہ میرے آج کے سارے دن کی کمائی ہے۔ ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر کو دیکھو کہ قرآن کے ساتھ کیسی نسبت تھی۔ حضرت عمر نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، تلوار لے کر حضور کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلتے ہیں، راستے میں پتہ چلا کہ آپ کے بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ حضرت عمر سیدھے اپنی بہن کے گھر گئے، بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا، اتنا مارا کہ بہن لہو لہان ہو گئی۔ حضرت عمر نے جب بہن کے خون کو دیکھا، غصہ ٹھنڈا ہوا، اس کے بعد قرآن پاک کو سنا، دل پہ ایسا اثر ہوا، سیدھے حضور کی مجلس میں پہنچے، پھر وہاں کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا۔ پھر ساری زندگی قرآن کے ساتھ وابستہ نظر آتی ہے، یہاں تک کہ حضرت عمر کا آخری وقت ہے مصلی نبوی کے اوپر، مسجد نبوی میں صبح کی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی کو دیکھو، عثمان غنی کی تو پوری زندگی قرآن کے ساتھ وابستہ نظر آتی ہے۔ عثمان غنی نے کلمہ پڑھا تو سامع قرآن بن کر، عثمان غنی نے زندگی گزاری تو قاری قرآن بن کر، عثمان غنی نے دور حکومت گزارا تو ناشر قرآن بن کر، عثمان غنی جب دنیا سے رخصت ہوئے تو شہید قرآن بن کر
میرے بھائیوں یہ قرآن تلاوت والی کتاب ہے، شروع سے ہوتی ہے اب آج تک ہو رہی ہے، قیامت تک ہوگی، یہاں تک کہ جنت کے اندر اللہ رب العزت خود اس قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت کے اندر اللہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کی تلاوت سنیں، تو پھر آج ہم اپنی نسبت قرآن پاک کے ساتھ مضبوط رکھیں، قرآن کے ساتھ محبت کریں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، قرآن کی تعلیم دیں، قرآن والوں سے پیار کریں، انشاءاللہ پھر جنت کے اندر اللہ رب العزت سے ہم خود اللہ کی آواز میں قرآن پاک بھی سنیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں بھی قرآن پاک سنیں گے۔ اب میں مختصر وقت کے لیے دیتا ہوں حضرت مولانا